ملاقی۔ سورہ مطففین میں ذکر کیا گیا کہ تم ڈھیلے کی وجہ سے اپنے مقام سے نہیں نکل سکو گے، کوئی بہانہ تمہیں کام نہیں آئے گا۔ تو سورہ انشقاق میں ترقی ہے اس پر لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم لوگ جہنم سے نہیں نکل سکو گے اور تم پر عذاب کے مختلف حالات آئیں گے۔ اسی طرح سورہ مطففین میں قیامت کے اس بات کا ذکر، تو انشقاق میں بھی اس بات قیامت بالترقی کا ذکر۔ اسی طرح گزشتہ صورتوں میں انسان کے اعمال کا ذکر کے 2 قسم پر ہیں۔ تو انفطار میں کہا گیا کہ تمہارا عمل لکھتا جاتا ہوں، اور سورہ مطففین میں انسان کے اعمال کی دوسری حالت کا بیان کہ وہ اپنے مقام کو جائیں گے، علیین یا سجین کو۔ تو انشقاق میں دوسری حالت کا تذکرہ ہے کہ وہی اعمال نامے تقسیم ہوں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ سورہ مطففین میں برے اعمال سے نفرت کا ذکر ہے، تو انشقاق میں نیک اعمال کی ترغیب دی جاتی ہے۔ سورہ مطففین میں نیک اعمال کی ترغیب ہے، تو انشقاق میں اصل عقیدے کی ترغیب ہے۔ سورہ مطففین میں جو ہے اچھا بس یہ بہت ہے۔ سورت کا دعویٰ اس بات قیامت و فنائے عالم، یہ ہے سورت کا دعویٰ، اس بات قیامت و فنائے عالم۔ اور سورت کا خلاصہ، سورت میں اس بات قیامت ہے، فنائے عالم کا ذکر ہے، اور اصل عقیدے کو ترغیب ہے کہ تجھے نیک اعمال تب فائدہ دیں گے جب تک تم نے توحید کا مسئلہ بیان کیا اور سنا۔ اور پھر مومنوں کے احوال ذکر کیے جاتے ہیں کہ ان کے لیے بشارت ہے، پھر منکرین کے احوال اور ان کے لیے ڈرنا یہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورت کے امتیازات، یہ سورت ممتاز ہے اس بات پر کہ زمین ہر چیز کو بیر پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے قدحن کے لفظ پر۔ اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے جنتی اپنے بنگلے کو خوشحال طریقے پر جائے گا۔ اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے جو ہے فلا اقسم بالشفق کے بیان پہ۔ اور اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے کہ تم لوگ ایک حال سے دوسرے حال میں جاؤ گے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت کا دن برپا ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور تعمیل کرے گا، حکم مانے گا اپنے رب کا، وحقت، اور اس کے لیے حکم ماننا ہی ہے، اسے یہی زیب دیتا ہے۔ یعنی آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لائق بھی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے، کیونکہ آسمان کو پیدا کرنے والا جو اللہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی تعمیل کرے، اپنی مرضی نہ کرے۔ رب جب اس کو حکم دے پھٹنے کا تو وہ فوراً پھٹ جائے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی،
یہ بھی قیامت کا دن ہوگا، احوال قیامت ذکر کیے جا رہے ہیں۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتْ وَتَخَلَّتْ، اور فرمایا نکال کر باہر کر دے گی، ما فیہا جو اس زمین کے اندر ہے، وَتَخَلَّتْ اور وہ خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور تعمیل کرے گی اپنے رب کے حکم کی، وَحُقَّتْ اور زمین کو بھی یہی بات زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے رب کی کیا کرے، تعمیل کرے اور اپنے رب کا حکم مانے۔ یا ایہا الانسان، یہ ترغیب الی الاعمال الصالحہ ہے کہ اے انسان، انک کادح، بے شک تو چلا جا رہا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب اے انسان یقیناً تو کوشش کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، قدحن کوشش کرنا، فملاقیہ اور آخر تم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے سامنے تجھے پیش ہونا ہے، اس سے ہی ملاقات کرنی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جسے دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ، بِيَمِينِهِ اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ضرور حساب لیا جائے گا اس سے آسان ترین حساب، یعنی جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا اس کا حساب بھی کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور لوٹے گا وہ، پلٹے گا وہ، إِلَىٰ أَهْلِهِ اپنے لوگوں کی طرف، مسروراً خوش اور خرم، ہنستا اور کھیلتا ہوا، خوشی خوشی اپنے اہل والوں کے پاس جائے گا اور انہیں بتائے گا کہ دیکھو میرے اعمال نامے کو کہ اللہ نے مجھے کیسے دائیں ہاتھ میں دیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ اور بہرحال وہ آدمی جس کو پکڑا دیا جائے گا کتابہ اس کا اعمال نامہ، وراء ظہرہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے، فسوف يدعو ثبورا تو وہ ضرور مانگے گا اس وقت ثبور، ہلاکت اور موت مانگے گا، کہے گا کہ کاش کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ موٹر بند کرو میرے خیال سے، نیچے گئے۔ وہ اس وقت ہلاکت کو مانے گا، کہے گا کہ یا اللہ مجھے ہلاک کر دے، میں کیوں زندہ ہوا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا اور جا پڑے گا وہ آگ میں، آگ بھی کون سی، جو دھکتی ہوگی، جلانے والی آگ ہوگی۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا یقیناً یہ جو بندہ تھا بے شک تھا یہ اپنے گھر والوں میں مسرور، اوپر بھی مسرور کا لفظ آیا اِلیٰ أَهْلِهِ مسرورا، لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ، اور یہ جو مسرورہ کا لفظ ذکر کیا اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کے پاس تھا، خوش اور خرم رہا کرتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بے شک اس نے سمجھ لیا تھا، یقین کر لیا تھا کہ ہرگز اس نے پلٹنا نہیں ہے، بلا کیوں نہیں، ضرور پلٹنا ہے، کیونکہ ان ربہ کان بہ بصیرا بے شک اس کا رب اس کے سارے کرتوت جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق پس میں قسم کھاتا ہوں نا شفق کی، واللیلی اور رات کی، وما وسق اور اس کی جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، میں شفق کی قسم کھاتا ہوں اور اسی طرح میں رات کی قسم کھاتا ہوں، اس رات کی جو اپنے اندر سب کچھ کیا کر دیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے، لپیٹ لیتی ہے، اور ہر چیز کو اپنے اندر سما لیتی ہے، ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ تو پہلے شفق کی قسم اور اس کے بعد پھر دوسری قسم رات کی قسم، سمجھ آئیے بات کی۔
شفق فقہ میں آپ نے پڑھا ہے مسئلہ کہ شفق سے مراد سرخی اور سفیدی دونوں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد تھوڑی دیر تک آسمان پر سرخی نمایاں رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد کچھ دیر سفیدی بھی ہوتی ہے۔ اب اس سے مراد سرخی یا سفیدی، اس میں اختلاف ہے، سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو اس سے مراد وہ دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ علی الاختلاف، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، واللیل وما وسق، اور رات کی جو وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، یعنی رات جو ہوتی ہے وہ اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو چھپا لیا کرتی ہے۔ والقمر، اور مجھے چاند کی قسم ہے، اذا اتسق، جب وہ کمال کو پہنچتا ہے، جب وہ بدر بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ بدر بن جاتا ہے، کمال کو پہنچتا ہے، اس کی بھی مجھے قسم ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم بھی ضرور چڑھو گے درجہ طبق در طبق۔ فما لهم لا يؤمنون، کیا ہو گیا ان لوگوں کو یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے قرآن تو یہ سجدہ بھی نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ جھٹلاتے ہیں اس کو۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بما یوعون، اس کو جو انہوں نے بھر رکھا ہے اپنے دلوں کے اندر، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس خوشخبری سنا دیجئے میرے پیغمبر ان لوگوں کو دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال۔ فرمایا لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے اجر ہے، اور اجر بھی ایسا کہ غیر ممنون، جو نہ ختم ہونے والا ہے، جو ختم ہونے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ سورت کا نام ہے سورۃ البروج، مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 27 نمبر پر ہے اور سورۃ الشمس کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ 85 نمبر پر ہے۔ اس سورت کے اندر آیات کی تعداد 22 ہے اور رکوعات کی تعداد 1 ہے۔ اسی طرح اس سورت کے اندر الفاظ کی تعداد 109 ہے اور حروف کی تعداد 400 ہے، یعنی 400 حروف، 109 الفاظ، 22 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ آپ نے ایک چیز پر پتہ نہیں غور کیا یا نہیں کیا، یہ حروف جو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور قرآن سیکھنے والے کو ہر حرف کے بدلے میں پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، سمجھ آئیے بات کی؟ تو صرف ایک سورت کا اندازہ لگاؤ کہ 400 حروف کو 10 سے ضرب لو، یہ پڑھنے والا، اور جو سمجھنے والا ہے اس کو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو پھر 400 کو ضرب دو کس کے ساتھ؟ 100 کے ساتھ، تو معاملہ کہاں جاتا ہے؟ یہ ایک سورت کی بات ہو رہی ہے، اور جو مشکل مقام کو حل کرتا ہے، سمجھتا ہے اس وقت جو مشکل جگہ ہوتی ہے، تو اس کو 1000 نوافل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا اس کے اندر آیات کی تعداد 22 اور رکوع 1۔ ماقبل سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ انشقاق میں ترغیب ہے اصل عقیدے کو، تو سورہ بروج میں صحیح اور غلط عقیدے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ صحیح عقیدہ کون سا ہے اور غلط کون سا ہے۔
انشقاق میں اثبات قیامت کا ذکر ہے بالادلۃ العقلیہ، تو بروج میں بھی وہی مضامین ذکر کیے جاتے ہیں جو توحید، رسالت، صداقت کتاب اور اثبات قیامت ہے۔ اسی طرح انشقاق میں اختتام تخویف دنیاوی اور اخروی پر کیا گیا، تو بروج میں اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں کو لفظ سما پر شروع کیا گیا۔ سورہ انشقاق میں ذکر کیا گیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بروج میں اس پر ترقی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ذالک الفوز الکبیر۔ انشقاق میں اثبات قیامت پر 3 شواہد پیش کیے گئے، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، تو بروج کے شروع میں بھی اثبات قیامت پر 3 شواہد ذکر کیے جاتے ہیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ سورت کا دعویٰ تخویف ہے للمنکرین۔ سورت کا خلاصہ، اس سورت میں باطل پرستوں کے نمونے اور ان کا انجام اور انہوں نے حق پرستوں کو جو تکلیف پہنچائی اس کا ذکر ہے، اور سورت میں تخویف ہے منکرین کے لیے دنیا اور آخرت کے عذاب پر، مومنوں کو بشارت ہے، اور یہ سورت ما سبقہ کا خلاصہ بھی ہے۔ سورت کے امتیازات، یہ سورت ممتاز ہے آگ کے خندقوں کے واقعے پر، آیت نمبر 4 میں جس کا ذکر ہے۔ اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے شاہد اور مشہود کے بیان پر، اور اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے باطل پرستوں کا مومنوں کو دیکھنے پر، تماشا کرنے پر۔ اور اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے ذو العرش المجید کے بیان پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، قسم ہے مجھے آسمانوں کے ستاروں کی، یا قسم ہے مجھے آسمان کی ذات البروج جو برجوں والا ہے۔ برج سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ 12 برج نہیں ہیں جو یونانیوں نے ذکر کیے، بلکہ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ برج سے مراد ستارے ہیں، اس لیے میں نے ستاروں کا معنی کیا کہ قسم ہے آسمان کی جو ستاروں سے لبریز ہے، جس کے اندر ستارے ہیں، خوبصورت ستارے چمک رہے ہیں، مجھے ان کی قسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے مجھے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کا وعدہ ہو چکا ہے، یعنی قیامت۔ وشاہدن، اور قسم ہے مجھے شاہد کی، ومشہود، اور مشہود کی۔ شاہد کہتے ہیں دیکھنے والے، اور مشہود کہتے ہیں دیکھی جانے والی چیز۔ شاہد اسم فاعل، مشہود اسم مفعول، تو دیکھنے والی اور جس چیز کو دیکھا جاتا ہے اس کی بھی مجھے قسم ہے۔ اس کی مختلف توجیہات ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شاہد سے مراد کفار ہیں اور مشہود سے مراد مسلمان ہیں، کہ کافر تکلیف دیتے تھے مسلمانوں کو، سمجھ آئیے، تو وہ دیکھ رہے تھے، موجود تھے، اور مسلمان تکلیف اٹھا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی، سمجھ آئیے بات کی۔
حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری دامت فیضم کہتے ہیں کہ شاہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مشہود سے مراد مخلوق ہے، مشہود سے مراد مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خالق اور مخلوق دونوں کی قسم اٹھائی۔ تیسری بات یہ کہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، کیونکہ جمعہ ہر شہر میں آتا ہے ایک ہفتے کے بعد، اور مشہود سے مراد عرفے کی 9 تاریخ ہے، 9 ذی الحجہ، جس تاریخ کو دنیا کے کونے کونے سے حج کے لیے لوگ آتے ہیں۔ تو یہ تیسرا مطلب ہے اس کا، سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے وہ لوگ جو کھائی والے ہیں، کھائیاں کھودنے والے ہیں، کھائیاں کھودنے والے ہیں، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود، جس میں بھری ہوتی تھی آگ، الوقود، اور آگ بھی ایسے جو خوب روشن تھی، خوب دھکتی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے گرد بیٹھے ہوتے تھے، لوگوں کو آگ میں پھینک کر خود اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ شہود، وہ خود بھی اسے دیکھ رہے تھے، وہ خود بھی اسے۔ یہ واقعہ اصحاب خندق کا نبی علیہ السلام سے تقریباً 75 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً 75 سال پہلے یا 70 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ معالم التنزیل نے، روح المعانی نے اسے نقل کیا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا مشرک، جس کا نام انہوں نے نقل کیا ذو النواس۔ یہ بادشاہ تھا ذو النواس، اور یہ اپنی سلطنت میں اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، اور وہ جادوگر جو تھا وہ اس کی مدد کرتا تھا جادو کے ذریعے۔ اور پہلے لوگوں کی یہ جو حکومتیں ہوتی تھی وہ زیادہ تر قائم بھی جادو پر ہوتی تھی، انہوں نے اپنے ساتھ جادوگر رکھے ہوتے تھے۔ تو ہوا اس طرح کہ وہ جادوگر جو اس نے رکھا تھا وہ بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ایسا عقل مند نوجوان دو کہ جس کو میں یہ جادو سکھاؤں اور جو تیری بادشاہت کے قیام تک تیرے ساتھ رہے اور تیری مدد کرتا رہے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کا بندوبست کیا جو عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ لڑکے کا تب کیا کہ لڑکا زندگی زیادہ گزارے گا جس طرح لوگوں کی عقل کہتی ہے، ورنہ مرنے پہ آ جائے تو بچہ بھی مر جاتا ہے، سمجھ آئیے بات کی؟ لیکن عام طور پر لوگ بوڑھے کیا کہتے ہیں، ہماری زندگی گزر چکی ہے۔ بیٹوں کو اکثر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی گزر چکی ہے، حالانکہ زندگی جو ہے وہ تو بچے کی بھی گزر چکی ہے۔ موت جب آنی ہو تو وہ پھر بچے کو بھی پوچھتی نہیں ہے۔ ہمارا شاگرد پچھلے سال اطہر علی، کس کا یقین تھا کہ وہ مر جائے گا، لیکن آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ حالانکہ عقل اگر دیکھے تو پھر انسان کہے کہ ہم پہلے مرے اور وہ بعد میں مرے، لیکن وہ پہلے فوت ہو گیا۔ تو نوجوان لڑکا دیا گیا، نوجوان روز آتا تھا جادو سیکھنے کے لیے۔ جس رستے سے گزر کے آتا اس رستے پر ایک راہب تھا، عیسائی مذہب پر جو ہوتا ہے عالم، اس کو راہب کہتے ہیں، بڑا نیک آدمی تھا۔ تو لوگ اس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، تو لڑکے نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے پاس حاضری دے کر آگے جاؤں۔ تو اس کے پاس جب گیا تو اس سے متاثر ہو گیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن، بلکہ اس نے ایک رستہ اپنا لیا کہ جب بھی بادشاہ کے دربار میں جادوگر کے پاس آتا جادو سیکھنے کے لیے تو پہلے اس راہب کے پاس حاضری دیتا اور اس کے بعد اگلا سفر کیا کرتا تھا۔ کرتے کرتے اس نے راہب پر ایمان قبول کر لیا، اور راہب پر جب ایمان قبول کر لیا تو ایک دن وہ اس طرح رستے پر آ رہا ہے، بہت سارے لوگ جنگل میں کھڑے ہیں اور شیر نے وہ رستہ جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ اب شیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اژدہا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے،
اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ سارے پریشان ہیں اور رستہ کوئی عبور کرتا نہیں ہے، اور جو عبور کرتے ہیں تو موذی جانور رستے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے لوگوں کا رستہ روکا ہوا ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اسے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر کے ذریعے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ جب پتھر مارا تو وہ جانور ہلاک ہو گیا، تو لوگوں نے اس کو بہت بڑا کرامت سمجھی اور سارے لوگ اس بچے کے ارد گرد جمع ہو گئے اور بچہ جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ اسی دوران جب لوگ جمع تھے تو ایک اور نابینا بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک کرنے والا میں تو نہیں ہوں، ٹھیک کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تیری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ تو اس نے ایمان قبول کر لیا۔ ایمان قبول کیا تو اس نے اس کی آنکھوں کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو بھی درست کر دیا۔ اب بچہ اور مشہور ہو گیا، لوگ آنے لگے، جوک در جوک آنے لگے اور ہر ایک سے یہ اسلام قبول کروا رہا ہے۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ بچہ روز دیر سے آتا ہے اور پھر یہ مشغولیت جو تھی اس کا بھی علم ہو گیا۔ تو اب بادشاہ نے بچے سے کہا کہ یہ تو کس کام میں لگ گیا ہے؟ تو بچے نے آگے سے کہا کہ سچی بات تو یہ کہ یہ جادو، یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل رستہ وہی ہے جو میں نے اپنایا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اس طرح کیا کہ اس کے اوپر ایمان لانے والے وہ نابینا اور راہب، ان دونوں کو بلایا۔ نابینا جو بینا ہو چکا تھا، ان سے بھی اپنے مذہب کو چھوڑنے کو کہا، لیکن انہوں نے نہ چھوڑا۔ بادشاہ نے اپنے رعایا میں سے اپنی فوج سے کہا کہ ان دونوں کو قتل کر دو۔ ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ بچے کو ڈرایا گیا لیکن بچہ ڈرا نہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ اسے دور پہاڑی پر لے جاؤ اور وہاں پر اسے ایک آپشن دو کہ اگر تو مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ہم تجھے ادھر سے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہاں پر لے گئے تو بچے نے وہاں پر پیچھے ہٹنے سے انکار کیا اور جو گرانے کے لیے گئے تھے وہ سارے کے سارے گر گئے اور ہلاک ہو گئے۔ بچہ وہاں سے دوبارہ واپس آ گیا، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا کدھر ہے میری رعایا فوج؟ اس نے کہا سارے گر گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو کیسے بچ گیا؟ مجھے میرے رب نے بچا لیا اور میں واپس آ گیا۔ اس نے کہا بات ایسے نہیں بنتی۔ دوسری ٹیم تیار کی، کہا کہ اسے لے جاؤ سمندر کے وسط میں کشتی میں، اگر پیچھے نہیں پھرتا تو اسے کشتی سے نیچے پھینک دو تاکہ ڈوب جائے۔ وہاں پر گیا، کشتی میں سارے لوگ ڈوب گئے اور یہ پھر کشتی کو تیرتا ہوا واپس سائڈ پہ آ گیا، بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا تیرا؟ اس نے کہا کہ سارے ڈوب گئے اور میں واپس آ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ بادشاہ اسے چھوڑتا نہیں ہے، تو اس نے خود بادشاہ سے کہا کہ تو اگر مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو اس طرح کر کہ مجھے اونچی جگہ پہ باندھ لے اور اس کے بعد پھر مجھے ایک تیر مار، اور تیر جب مارے گا تو اس تیر مارتے ہوئے تو نے اپنی زبان سے یہ کہنا ہے کہ میں اس بچے کے رب کے نام پر اسے تیر مار رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس بچے کے رب کے نام پر میں تیر چلاتا ہوں۔ جب تو اس طرح تیر چلائے گا تو مجھے تیر لگے گا۔ تو اپنے الفاظ سے تو اس نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت پھر دے دی۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تو بادشاہ نے اسی طرح کیا، تو کرتے ہی اس نے تیر مارا تو تیر جا کے اس کی کنپٹی پہ لگا اور وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ مرنے کے بعد وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے اور کلمہ توحید بلند کر دیا۔ تو جس دین کو وہ مٹانا چاہتا تھا وہ اس کی شہادت کے ساتھ کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا، مزید اونچا ہو گیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یہ لوگ تو زیادہ ہو چکے ہیں، اب اس طرح کیا جائے کہ سب کو ہلاک کیا جائے۔ اس نے گڑھا کھدوایا، گڑھا کھدوا کے لوگوں کو اس کے اندر آگ جلائی اور پھینکتا جا رہا تھا۔ ایک عورت آئی جس کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے، وہ عورت آئی اور اس نے آ کر اس بچے کو وہ کیا، چھوٹے بچے کو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے روکو اور ماں کو روکو، بچے کو پہلے پھینکو۔
شاید اس کی ماں کو ترس آ جائے، ڈر جائے، اور ڈرنے کے بعد یہ کیا کر لے جی، اپنے دین کو چھوڑ دے۔ لیکن جب بچے کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا تو اس نے اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہا، یا امی اصبری انکی علی الحق، اے میری ماں صبر کر، تو نہ حق نہیں ہے، حق پر ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اور آگ میں اس کو بھی ڈال دیا گیا جب اس نے یہ اعلان کیا۔ یہ ان 3 بچوں میں سے ہے جس نے بچپن میں کیا کیا تھا، کلام کیا۔ حضرت عیسیٰ ایک، جنہوں نے بچپن میں کیا کیا، کلام کیا۔ دوسرا یہ اصحاب الاخدود میں یہ بچہ ہے جس نے کلام کیا۔ اور تیسرا وہ جریج جو ولی تھا، اور اس کا ایک وہ جو ہے اس کے اوپر جو الزام لگا تھا جس بچے کا، اس بچے نے آ کر اپنی گواہی دی کہ میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اس کے علاوہ کئی بچوں نے کلام کیے، لیکن مستند جو باتیں ملتی ہیں وہ انہی کی ہیں۔ اچھا، تو اس طرح اس نے سب کو اس آگ کے اندر پھینک دیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بھی عذاب آیا اور سارے نامراد اور ناکام کر دیے گئے۔ تو یہاں پر ذکر ان کا ہے، قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے کھائی کھودنے والے، النار ذات الوقود، جس میں بھڑکتی تھی آگ، خوب روشن ہوتی تھی آگ، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے، بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ، شہود، ان سے خود جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، خوب تماشے کر رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ، اور نہیں بدلہ لیا تھا انہوں نے ان سے مگر اس کا کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر۔ یعنی یہ جتنا بھی ظلم کیا تھا یہ سارا اس وجہ سے تھا کہ جرم ان کا کیا ہے، ان یؤمنوا باللہ، کہ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا کس پر، اللہ تعالیٰ پر، العزیز الحمید، وہ اللہ جو زبردست ہے اور تعریفوں والا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آگ میں جلایا مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومنہ عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر وہ توبہ بھی نہ کر سکے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے ثابت ہے جہنم کا عذاب، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ میں جلنے والی سزا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، اور یہ بہت بڑی کامیابی والی بات ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ تیرے رب کی وہ بہت ہی سخت ہے، انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی تو ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ جو ہے وہ پیدا کرے گا، یعنی ابتداءً بھی اس نے پیدا کیا اور دوبارہ لوٹ کر بھی اسی کی طرف۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ہے بخشنے والا اور بہت زیادہ محبت کرنے والا، ذو العرش المجید، مالک عرش کا جو بڑی عظمت والا ہے، فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے وہ جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، پر پہنچی ہے تمہیں خبر، کیا پہنچی ہے یا آئی ہے تیرے پاس، حدیث خبر، حدیث الخبر، الجنود لشکروں کی، کون سے لشکر، فرعون کی، و سمود، اور سمود کے لشکروں کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ لگے ہیں آپ کو جھٹلانے میں، واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ہر طرف سے انہیں محیط گھیرے ہوئے ہے، اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، صداقت قرآن،
بلکہ یہ جو قرآن ہے یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، بزرگی والی کتاب ہے۔ کیا مطلب؟ بل، اس قرآن کو جھٹلانا فضول ہے، اسے جھٹلانا نہیں چاہیے، کیونکہ هو قرآن مجید، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اور کہاں پہ عظمت والی ہے؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ کے ہاں یہ درج ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، سورت کا نام ہے سورۃ الطارق، مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 36 نمبر پر ہے اور سورۃ البلد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 86 نمبر پر ہے۔ سورت کے اندر 17 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، سارے آگے ایک ہی رکوع چل رہے ہیں۔ اور سورت کے اندر الفاظ کی تعداد 61 ہے، 61، اور حروف کی تعداد 239 ہے، 239۔ سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ بروج میں اس بات قیامت پر شواہد کا ذکر ہوا، دنیاوی، اور اخروی تخویف کا ذکر، دنیاوی اور اخروی تخویف کا ذکر اور بشارت کا ذکر۔ تو سورہ طارق میں کہتے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، واضح دلائل بیان ہونے کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانتے، مہلت دیجئے ان کو۔ سورہ بروج میں کہا گیا کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، تو طارق میں کہتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، بروج اور رجع۔ سورہ بروج میں ذکر کیا گیا اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، تو سورہ طارق میں کہتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ۔ سورہ بروج میں کافروں کے قرآن پر تکذیب کا ذکر ہوا، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو طارق میں قرآن کے وصف کا ذکر کیا جاتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ۔ سورت کا دعویٰ مہلت للکفار، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، یہ جو آیت ہے یہ سورت کا دعویٰ ہے۔ سورت کا خلاصہ، یہ سورت ما سبقہ کا خلاصہ ہے اور کفار کے لیے تھوڑی سی مہلت اور انسان کی اصلی پیدائش کا ذکر ہے یہاں پہ۔ سورت کے امتیازات، یہ سورت ممتاز ہے نجم الثاقب کے بیان پر، اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے انسان کے کھوتے ہوئے پانی کی پیدائش پر، خلق من ماء دافق۔ اور کیا امتیاز ہے؟ اچھا، اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے صلب اور ترائب کے بیان پر، خلق من ماء دافق، کودنے والا پانی جو صلب اور ترائب کے درمیان سے نکلتا ہے، اس کے بیان پر۔ اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے وما هو بالہزل، اس کے بیان پر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق، قسم ہے مجھے آسمان کی، والطارق اور رات کو نمودار ہونے والے کی، رات کو نمودار ہونے والا جو ستارہ ہے طارق، مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اور تجھے کیا معلوم اے مخاطب کہ طارق رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے۔ قرآن نے دو قسم کے لفظ استعمال کیے، ایک لفظ ہے کیا ادراک، اور دوسرا لفظ کیا ہے یدریک، ٹھیک ہے نا، یدریک۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، وہاں پر کیا فرمایا یدریک، اور یہاں پر کیا فرمایا ادراک، دونوں میں فرق ہے۔ ادراک اللہ تعالیٰ جہاں پہ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو کھول کر بیان کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آگے چل کے اس چیز کو کھول کر بیان کرنے والے ہیں۔ اور یدریک کا لفظ جہاں پہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چیز کی حیت کو کھول کر بیان نہیں کرتا، اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھول کے نہیں رکھتا۔ تو وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، تجھے کیا معلوم کہ وہ جو قیامت ہے وہ قریب ہو، سمجھ آئیے بات کی، کھول کے بیان نہیں کی بات کہ کب آئے گی قیامت، یہ نہیں بتایا، سمجھ آئیے۔ اور ادراک جہاں پہ لفظ استعمال کرے، سو جا، کھول کے بیان کرتا ہے، تو یہاں پر بھی فرمایا وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ کسی نے مارا تو نہیں آپ لوگوں کو؟ مجھے کچھ شک محسوس ہو رہا ہے، یا گھر یاد آ گیا؟ تم تو پھٹے توڑ کے آئے تھے رمضان میں پڑھنے کے لیے، بس جوڑ دیے پھٹے اپنے، چھکے مارنے میں ماہر ہو صرف، بس چھکے مارا کرو۔ ابھی ایک ایک کر کے بھاگ رہی ہے، ایک ایک کر کے، اور جب بھاگتی ہے وہ وہاں سے میڈم کیا کہتی ہے، مریم شکیل صاحب ابو کو کہتی ہے اپنا موبائل اوپر بھیجیں، موبائل رکھیں، میں تفسیر سنتی ہوں۔ سبحان اللہ، ان کو وہ ویلے نظر آ رہے ہیں نا، یار فارغ آدمی ہے، موبائل اوپر مدرسے میں بھیج دیجیے، ادھر پڑھا رہے 2 گھنٹے میں تفسیر سنو، تو بڑی پڑھاکی ہیں تھے تو بڑا پڑھائے دیتے تو تفسیر سن سے۔ والسماء والطارق، قسم ہے مجھے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کے وقت طلوع ہونے والا ہے اور رات کے وقت نمودار ہونے والا ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ ستارہ۔ کون سا ستارہ؟ تو اللہ خود فرماتے ہیں وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ وہ ستارہ کیا ہے، وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے۔ النجم الثاقب، یہ ایک تارہ ہے چمکتا ہوا، ایک تارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ثاقب، ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ قسم اللہ نے اٹھا کر کیا فرمایا کہ یقیناً ہر نفس پر ضرور مقرر ہے حافظ، ایک نگران، اللہ نے ہر نفس پر نگران مقرر کیا ہوا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس ذرا غور تو کرے انسان کے کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، پیدا کیا گیا ہے اچھلنے والے کودنے والے پانی سے۔ یخرج، جو نکلتا ہے من بین الصلب والترائب، پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان میں سے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو پہلی دفعہ اس طرح پیدا کر سکتا ہے تو اس بات قیامت، وہ قیامت کے دن دوبارہ بھی انسان کو اس طرح پیدا کرنے پر۔ یوم تبلی السرائر، جس دن جانچ پڑتال ہوگی، جس دن امتحان ہوگا۔ السرائر، سب چھپی ہوئی باتوں کا۔
پوشیدہ باتیں سارے جتنے بھی ہیں اس کا امتحان لیا جائے گا. یہ وہ دن ہوگا. فما له من قوت ولا ناصر، نہ ہوگا انسان کے پاس کوئی زور اور نہیں ہوگی اس کی کوئی مدد کرنے والا. والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے مجھے آسمان کی جو بارش برساتا ہے. والارض، اور دوسرا مطلب قسم ہے آسمان کے پھٹنے کی، قسم ہے آسمان کے. والارض ذات الصدع، اور قسم ہے مجھے زمین کی جو پودا اگاتا ہے پھٹ کے. انہو لقول الفصل، بے شک یہ کلام جو ہے یہ حقیقت ہے، یہ جو قول ہے یہ سچ ہے. فصل، دو ٹوک کتاب ہے. وما ہوا بالہزل، اور نہیں ہے یہ کلام کوئی ہنسی اور مذاق والی چیز. انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ لوگ چل رہے ہیں ایک چال، تدبیر بنا رہے ہیں تدبیر بنانا. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، میں بھی ایک تدبیر بنا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر اے پیغمبر، ان کافروں کو چھوڑ دو. أَمْهِلْهُمْ، ڈھیل دو ان کو، مہلت دو ان کو. رُوَيْدًا، ذرہ ذرہ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی تھوڑی تھوڑی ڈھیل دیتے رہو ان کو، یہ اپنے کفر میں اسی طرح پڑے رہیں اور آخر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر لے گا؟ پکڑ لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی، سورت کا نام ہے سورۃ الاعلی. مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. ترتیب نزولی کے لحاظ سے 8 نمبر پر ہے اور سورہ تکویر کے بعد نازل ہوئی ہے. ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 87 نمبر پر ہے. اس کے اندر آیات کی تعداد 19 ہے، الفاظ کی تعداد 72 ہے اور حروف کی تعداد 284 ہے. سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط کئی وجوہات پر ہے. جی کیا ہوا؟ سورہ طارق میں انسان کے تخلیق کا ذکر کیا گیا، تو اعلیٰ میں انسان کے تکمیل کا ذکر کیا جاتا ہے. تخلیق کے بعد تکمیل کا ذکر. طارق میں قیامت کے اس بات کا ذکر کیا گیا، تو اعلیٰ میں 2 مضامین ذکر کیے گئے، مسئلہ توحید اور تزہید من الدنیا. طارق میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا، تو سورہ اعلیٰ میں تخلیق انسان کا ذکر کیا جاتا ہے. طارق میں والارض ذات الصدع کا ذکر کیا گیا، تو اعلیٰ میں الذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، آیت نمبر 5 کا ذکر کیا جاتا ہے. سورت کا دعویٰ توحید اور تزہید من الدنیا، توحید و تزہید من الدنیا. سورت کا خلاصہ، سورت میں 2 مسائل ہیں. پہلا مسئلہ خالق لکل شیء هو اللہ الذی خلق فسوا، اور دوسرا مسئلہ کیا ذکر ہے؟ عالم بکل شیء هو اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا. 2 نعمتیں ہیں کہ قرآن کا علم دوں گا، سنقرئک فلا تنسا، اور دوسری نعمت ونیسرک للیسرا، جنت میں آسانی سے داخل کروں گا. کیا مطلب؟ کہ اے بندہ میرے لیے 2 عقیدے رکھ، میں بھی بدلے میں 2 چیزیں عطا کروں گا. ایک عقیدہ یہ رکھ کہ خالق لکل شیء هو اللہ الذی خلق فسوا، اور دوسرا عقیدہ رکھ عالم بکل شیء هو اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا.
تو بدلے میں 2 چیزیں عطا کروں گا، قرآن کا علم دوں گا، سنقرئک فلا تنسا، اور دوسری چیز جنت میں آسانی سے داخل کر دوں گا، ونیسرک للیسرا۔ یہ خلاصہ یاد ہونا چاہیے، قیامت کے دن سنوں گا۔ سورہ اعلیٰ کے امتیازات، تو ظاہری بات ہے دنیا میں تو مجھے پتہ ہے تم لوگ نہ یاد کر سکتے ہو نہ یاد کرتے ہو، اور نہ میں سن سکتا ہوں، جھوٹ کیوں بولوں۔ یہ سورت ممتاز ہے 2 مسائل پر، اور اس کے مقابلے میں 2 نعمتوں پر، جس کا ذکر اوپر ہو چکا۔ اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں پر، اور اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے غصاءً احوا کے بیان پر۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی۔ کیا چیز بیان ہو رہی ہے؟ مسئلہ توحید بعنوان تسبیح۔ سبح، تسبیح صرف اپنے رب کے نام کی بیان کر، الاعلی جو سب سے بلند ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو کہہ دو ذرا سارے مل کے سبحان اللہ۔ اللہ جو مطالبہ کر رہا ہے تم سے کہ میرے نام کی تسبیح بیان کرو، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الذی خلق فسوا، وہ اللہ جس نے پیدا کیا، فسوا پھر برابر کیا، یعنی خالق لکل شیء هو اللہ، والذی قدر فہدا، اور جس نے تقدیر بنائی، فہدا پھر رستہ دکھایا، ثم الذی اخرج المرعى، اور جس نے نکالا المرعى چارہ جانوروں کے استعمال کے لیے، یا اس سے مراد چراگاہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس نے تمہارے لیے چراگاہیں بنائی، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور پھر بنا دیا اس کو غثاءً، گرد و غبار کوڑا وغیرہ، احوا بالکل سیاہ، خشک اور سیاہ بنا دیا، یعنی جب وہ سوکھ جاتا ہے تو خشک بھی ہو جاتا ہے اور پھر سیاہ بھی ہو جاتا ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، نعمت اولا، البتہ پڑھائیں گے ہم تمہیں میرے پیغمبر، فَلَا تَنْسَىٰ پھر تم نہیں بھولو گے۔ کیا مطلب؟ جب تم یہ عقیدہ رکھو گے، اللہ کی تسبیحات بیان کرو گے، ساتھ ساتھ قرآن کا علم حاصل کرو گے، تو میں تمہیں قرآن کا ایسا علم عطا کر دوں گا جو تمہیں کبھی بھی نہیں بھولے گا، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ اللہ اگر کوئی چیز بھلانا چاہے تو وہ بھول جائے گا، ورنہ آپ کو کچھ بھی بھولے گا نہیں۔ سمجھ آئیے بات یہ؟ اللہ بھلائے گا، کیا مطلب اس کا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ آیتیں منسوخ بھی کرتا ہے وقت کے لحاظ سے، تو وہ پیغمبر سے بھلا دی جائیں گی، پیغمبر ان آیات کو کیا کر دے گا؟ بھول جائے گا۔ سمجھ آئیے بات کی؟ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک وہی جانتا ہے ظاہر کو بھی اور وہی جانتا ہے پوشیدہ کو، یعنی عالم بِكُلِّ شَيْءٍ هو اللہ۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، نعمت ثانیہ، اور سہولت دیں گے ہم تمہیں آسان طریقے پر، یعنی میں تمہیں جنت میں بھی داخل کر دوں گا۔ فذکر، میرے پیغمبر نصیحت کرتے رہو، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت نفع دے، سیذکر من یخشیٰ، ضرور نصیحت قبول کرے گا وہ آدمی جس کے دل میں خوف ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اسی طرح وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جو انتہائی سخت ہوگا اور جو بدکار ہوگا وہ بچائے گا اپنے آپ کو، یا وَيَتَجَنَّبُ پیچھے ہٹے گا،
الاشقا بدبخت آدمی کس سے پیچھے ہٹے گا؟ تو ہاں ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف راغب ہے، سمجھ آئیے بات کی، یعنی وہ قرآن سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو جا پڑے گا بھڑکتی بہت بڑی آگ میں، ثم لا یموت، پھر نہیں موت ہوگی اس میں، ولا یحییٰ، اور نہ ہی زندہ ہوگا، یعنی عذاب کے اندر رہے گا تو نہ زندگی رہے گی نہ موت رہے گی، وہ مرنا چاہے گا لیکن مرے گا بھی نہیں، اور زندہ رہنا چاہے گا لیکن زندہ بھی نہیں رہے گا۔ بشارت کا ذکر ہے، قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے پاک کیا خود کو، وذکر اسم ربہ فصلی، پاک کیا خود کو، اپنے لباس کو، ہر چیز کو اس نے کیا رکھا؟ پاک رکھا۔ یہ شخص کیا ہے؟ کامیاب ہے، جس نے عقیدے کے ذریعے اپنے آپ کو پاک رکھا، اپنے آپ کو شرک سے بچایا، یہی بندہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور لیا اس نے نام اپنے رب کا اور پھر اس نے نماز بھی پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن ترجیح دی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، ترجیح دیتے ہو تم دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ اخروی زندگی آخرت جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور ابقا باقی رہنے والا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہی بات لکھی ہوئی تھی پہلے صحیفوں میں بھی۔ کون سے صحیفے؟ فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورت کا نام ہے سورۃ الغاشیہ۔ سورۃ الغاشیہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، ترتیب نزولی کے لحاظ سے 67 نمبر پر ہے اور سورۃ الزاریات کے بعد نازل ہوئی ہے، ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 88 نمبر پر ہے، آیات کی تعداد 26، الفاظ کی تعداد 92 اور حروف کی تعداد 181 ہے، 181 حروف، 92 الفاظ اور 26 آیات پر یہ صورت ہے۔ سورت کا ماقبل صورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ میں کہا گیا دنیا سے محبت رکھو گے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو غاشیہ میں پھر انجام ذکر کیا جس نے دنیا سے محبت کی، جس نے دنیا سے۔ سورہ اعلیٰ میں قرآن کی ترغیب ہے، فذکر، تو سورہ غاشیہ میں کہتا ہے کہ تمہارا کام قرآن سکھانا ہے، فذکر، آیت نمبر 21، انما انت مذکر۔ سورہ اعلیٰ میں بیان کیا گیا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، تو غاشیہ میں اشقا کی حالت کا تذکرہ ہے کہ وہ گرم پانی پئیں گے۔ کون سا پانی؟ سورہ اعلیٰ میں 2 مسائل ذکر کیے گئے، مسئلہ توحید اور تزہید من الدنیا، تو غاشیہ میں ترقی ہے، 2 اور مسائل ذکر کیے جاتے ہیں، ترغیب الی الآخرہ، تخویف اور بشارت۔ سورہ اعلیٰ میں تخویف کا ذکر کیا گیا تو غاشیہ میں تخویف اور بشارت دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ میں مومن کافر جنت اور آگ کا اجمالاً ذکر ہوا تو غاشیہ میں اس کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ بیٹری ڈاؤن ہے، پتہ نہیں کیوں ڈاؤن ہے، پتہ نہیں، سارا سسٹم آج کل سولر پہ ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ جب سورج نہ ہو تو آگے چارجنگ بھی نہیں ہوتی انسانوں میں، سب کی بیٹری ڈاؤن ہے۔ ایک میں اندر اندھیرے میں کام کر رہا ہوں، باقی سب کی ڈاؤن ہے۔ سورت کا دعویٰ تزہید من الدنیا، تزہید من
تھوڑی سی چارجنگ ہو گئی ہے، چلو تھوڑی سی بےعزتی کے ساتھ بھی، میٹھی سی بےعزتی بھی چارجنگ ہو جاتی ہے نا۔ سورہ غاشیہ کا خلاصہ، سورت میں تخویف اور بشارت کا بیان ہے، اور سورت میں دوزخی کی سخت حالت ذکر کی جاتی ہے اور مومنوں کی اچھی حالت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور مومنوں کے لیے 4 درجات کا بیان ہے، اور اس کے لیے 4 مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ کتنی مثالیں؟ سورت کے امتیازات، یہ سورت ممتاز ہے عاملۃ ناصبہ پر، اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے جہنمی کا سیراب نہ ہونے پر، اور جہنمی کا جہنم کی خوراک پر طاقتور نہ ہونے پر، نہ رجے گا نہ ہی طاقت اسے ملے گی۔ اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے جنتی اپنے عمل اور عقیدے سے راضی ہوگا، آیت نمبر 9۔ اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے مومنوں کے 4 درجات، سرر مرفوعہ، اکواب موضوعہ، نمارق مصفوفہ، زرابی مبثوثہ، یہ 4 حالات۔ اور اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے 4 مثالوں پر، سما، جبال ارض اور ابل سب سے پہلے، پھر سما کا ذکر، پھر جبال، اور پھر 4 مثالیں اللہ تعالیٰ نے مختصراً ذکر کی ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک کیا پہنچی ہے تمہیں، حدیث خبر، الغاشیہ چھا جانے والے آفت کی، چھا جانے والے آفت کی تجھے خبر پہنچی ہے، یعنی قیامت، یعنی وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے اس دن خاشعہ خوف زدہ ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عاملہ سخت مشقت کرنے والے ہوں گے، ناصبہ تھکے ہوئے ہوں گے، تسلا نارا حامیہ، تسلا جل جائیں گے وہ، نارن آگ میں، حامیہ کون سی آگ، نارن حامیہ کہتے ہیں شعلے مارنے والی آگ، تسقا من عین آنیہ، جب آگ میں جلیں گے تو پیاس جلائے گی، پیاس کی وجہ سے پانی کا طلب کریں گے، تو فرمایا تسقا پلایا جائے گا انہیں، من عین آنیہ کھولتے ہوئے چشمے سے، جو گرم ہوگا اور کھولتا ہوا چشمہ ہوگا، لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ مگر ہوگی ایک خاردار قسم کی جھاڑی، خاردار جھاڑی، کانٹوں والی جھاڑی ہوگی جس کو وہ کھائیں گے۔ کیا ان سے ان کی بھوک مٹ جائے گی، موٹے ہوں گے؟ فرمایا لا یسمنو، جو نہیں موٹا کرے گی انہیں، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی مٹائے گی وہ کس کو، بھوک کو، وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سارے چہرے اس دن، یہ بشارت ہے بوجوہ عشر، بہت سارے چہرے اس دن کیا ہوں گے، تر و تازہ اور خوش ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اور اپنے وہ جو سعی کرتے تھے دنیا کے اندر اس سے وہ کیا ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے، اللہ سے اس پر کیا ہوں گے، راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، بہشت ہوگی ان کے لیے، جنت ہوگی اور ہوگی بھی بہت بلند، لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے وہ اس میں لاغیہ کوئی بیہودہ بات، کوئی، فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے روانہ ہوں گے، جاری چشمے ہوں گے جو ہر وقت چل رہے ہوں گے،
جو ہر وقت چل رہے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں ان کے لیے مسندیں ہوں گی، اور مسندیں بھی کیسی؟ مرفوعہ، اونچی اونچی. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور ان کے لیے پیالے ہوں گے موضوعہ. کیسے پیالے؟ قرینے سے رکھے ہوئے، ترتیب سے رکھے ہوئے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ان کے لیے تکیے ہوں گے مصفوفہ، قطار در قطار. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور ان کے لیے قالینیں ہوں گی مبثوثہ، بچھی ہوئی قالینیں ہوں گی. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، پہلی مثال ذکر کی جا رہی ہے، اور میں کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ اونٹ کو کہ کیسا عجیب پیدا کیا گیا اسے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس اندازے سے ان کو نصب کیا گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ زمین کی طرف کہ کس طرح اس کو بچھایا گیا. سارے واو کا عطف ہو رہا ہے افلا ینظرون پر. فذکر، میرے پیغمبر نصیحت حاصل کیجئے. انما انت، نصیحت کرتے رہیے. انما انت مذکر، یقیناً تیرا کام ہی نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، نہیں ہو تم ان پر کوئی جبر کرنے والے، زبردستی کرنے والے. نگران بھی ہم نے تمہیں نہیں بنایا. الا من تولا وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا تو فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پس عذاب دے گا اسے اللہ، اور عذاب بھی بہت بڑا دے گا. ان الینا ایابہم، یقیناً ہماری طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، اور پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے. حساب بھی ہم لیں گے، اور لوٹ کر بھی ہر ایک نے ہم سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے. ہماری طرف ہر ایک آئے گا، ان میں سے جتنی بھی کوشش کرے بھاگنے کی آخر ہمارے سامنے حاضر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. سورت کا نام ہے سورت الفجر، مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. ترتیب نزولی کے لحاظ سے 10ویں نمبر پر ہے، اور سورت اللیل کے بعد نازل ہوئی ہے. ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 89 نمبر پر ہے. اس سورت کے اندر 30 آیات ہیں اور 137 الفاظ ہیں اور 597 حروف ہیں، یعنی 597 حروف، 137 الفاظ اور 30 آیات پر یہ سورت یہ مشتمل ہے. لفظ یاد ہو جائے گا تمہیں، اور مجھے کچھ نہیں لگتا یاد ہو جائے. قیامت کے دن فرشتے پوچھیں گے من ربک کا، تم کہو گے مشتمل ہے. سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط. سورہ غاشیہ میں اعمال کا انجام ذکر ہوتا ہے، تو سورہ فجر میں نیک اعمال کی ترغیب دی جاتی ہے. سورہ غاشیہ میں ذکر ہوا وجوہ خاشعہ کا اور ناعمہ کا. آیت نمبر وجوہ یومئذ خاشعہ، خاشعہ، اور دوسرا ناعمہ، آیت نمبر 8. تو فجر میں جھوٹے طائفوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے چہرے خاشعہ ہوں گے، اور ان لوگوں کے طائفوں گروہوں کا ذکر جن کے چہرے ناعمہ ہوں گے. طائفہ کسے کہتے ہیں؟ گروہ کو طائفہ، ٹھیک ہے نا.
غاشیہ میں تخویف اور بشارت کا ذکر اور فجر میں تضرع اور خشوع کا ذکر۔ سورہ غاشیہ میں بشارت کی 4 مثالیں ذکر کی گئی، تو فجر میں 4 اچھے اوقات عبادت کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس کے سورت کا دعویٰ تزہید من الدنیا، سورت کا خلاصہ، سورت میں دنیا کی محبت سے بے رغبتی ہے، نیک اعمال کی ترغیب ہے۔ دنیا سے بے رغبتی پر شواہد و واقعات قوم سمود، قوم عاد، فرعونیوں کے ذکر کیے گئے ہیں۔ سورت کے امتیازات، یہ سورت ممتاز ہے لیال عشر کے بیان پر، اسی طرح والشفع والوتر کے بیان پر، اسی طرح جاب الصخر بالواد کے بیان پر، اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے فرعون پر ایک بار عذاب آنے پر، اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے مال کے ساتھ زیادہ محبت کرنے پر، قیامت میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا ظاہر ہونے پر، جاء ربک والملک صفا، نفس مطمئنہ پر یہ سورت ممتاز ہے۔ نیک لوگوں کا جنت میں داخل ہونا، ان کی روح کا جنت میں داخل ہونا، اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ یہ کون بول رہا ہے؟ سبحان اللہ، ہم اسپیکر میں بول کے اوپر نہیں پہنچا سکتے اور بغیر اسپیکر کے وہ نیچے پہنچا رہے ہیں۔ اچھا جی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم ہے فجر کی، صبح کے وقت کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے، قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یوم النحر ہے، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، پہلی 10 راتیں، ان کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور تیسرا قول جو کمزور ہے وہ ہے محرم الحرام کی 10 راتیں اس سے مراد ہیں، جو پہلی 10 راتیں اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی، بعض کہتے ہیں کہ جفت سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور طاق سے مراد 10ویں تاریخ کے علاوہ پہلے 9 دن ہیں، پہلے 9 دن۔ کیوں کہ جب 10ویں تاریخ آ جائے تو جفت ہو جاتا ہے، تو پہلے 9 دن وتر ہیں، اور 10واں دن ساتھ ملا ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ جفت بن جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو اس کی قسم اللہ تعالیٰ یہاں پہ اٹھا رہے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جفت اور طاق سے مراد نمازیں ہیں۔ کیا ہے؟ کیونکہ نماز کی کچھ رکعتیں 2 ہوتی ہیں، کچھ 3 ہوتی ہیں، کچھ 4 ہوتی ہیں، تو 4 اور 2 والی رکعتیں یہ جفت ہیں، اور 3 رکعت والی نماز کیا ہے؟ طاق ہے، جیسے مغرب کی نماز اور وتر کی نماز۔ اور بعض اس سے مخلوقات مراد لیتے ہیں، جس طرح کہ میرے شیخ نے کہا کہ جفت مخلوقات اور طاق مخلوقات مراد ہیں، اس سے ساری مخلوق نر اور مادہ کی حیثیت سے جفت ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ اور اگر نر اور مادہ کا ملاپ نہ ہو تو کیا ہے؟ طاق ہے، جس طرح تم سارے طاق بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ واللیل اذا یسر، اور میرے سامنے بھی طاق بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جفت کر دے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے، جب وہ جانے لگے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، بھلا ان میں سے کوئی قسم ہے
قسم ہے کوئی لذی حجر کسی صاحب عقل کے لیے، یعنی کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے اس میں؟ یہ سوال ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے؟ کیا مطلب؟ عقل مند ان باتوں کو سامنے رکھ کر سوچ سکتے ہیں اور کس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں؟ متکبرین کو ضرور سزا دی جائے گی۔ سمجھ آگے؟ باقی حجر کا ذکر کیا۔ حجر دو معنی میں آتا ہے، ایک حجر عقل، یہ جو عقل ہے اس کو بھی حجر کہا جاتا ہے، اور کسی چیز کو روکنے کو بھی حجر کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تو اس لیے ذی حجر کا مطلب صاحب عقل ہوا، ٹھیک ہے نا، کہ عقل والے لوگوں کے لیے ان قسموں کے اندر کوئی نشانیاں ہیں نہیں ہیں۔ تو آگے بھی ذرا سن لو، الم تر کیف فعل ربک بعاد، عقل مند لوگ تو ان قسموں سے ہی سبق حاصل کر لیتے ہیں کہ ہمارا رب فجر کی قسم اٹھا رہا ہے، میرا رب 10 راتوں کی قسم اٹھا رہا ہے، ہمارا رب جفت اور طاق کی قسم اٹھا رہا ہے، ہمارا رب ہے جو رات کے جانے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ عقل مند لوگ جو ہیں وہ ان قسموں کو سنتے ہیں تو وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی خاص بات ہونے والی ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن جو نہیں سمجھتے، اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیسا برتاؤ کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ، ارما عاد ارم کے ساتھ، کیونکہ عاد دو ہیں، ایک عاد اولا اور دوسرا عاد ثانیہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ارم ذات العماد، عاد ارم یعنی عاد اولا مراد ہے، ذات العماد جو اونچے اونچے ستونوں والے ہیں، جو کون ہیں؟ اونچے اونچے ستونوں والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، فرمایا نہیں پیدا کی گئی اس کی مثل کوئی قوم فی البلاد، کسی بھی شہر اور ملک میں اتنی مضبوط قوم ہم نے دوبارہ کبھی پیدا نہیں کی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے تراشا تھا الصخر سخت چٹانوں کو، بالواد وادی میں، وفرعون اور فرعون جو تھا ذی الاوتاد میخوں والا، جو لوگوں کو میخوں کے ذریعے تکلیف پہنچاتا تھا، الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکشی کی تھی شہروں میں، ملکوں میں، بلاد شہر اور ملک دونوں کو کہتے ہیں۔ تو فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، تو بہت پھیلایا تھا اس میں فساد انہوں نے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، آخر برسایا ان کے اوپر ربک تیرے رب نے، سوط عذاب، عذاب کا کوڑا، عذاب کا کوڑا ایسا چلایا کہ سارے نست و نابود ہو گئے، مر مٹ گئے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب بھی آزماتا ہے اس کو اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ تو اسے عزت بخشتا ہے، وَنَعَّمَهُ اور نعمتیں دیتا ہے اسے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو استہزاءً یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا کر دیا، عزت بخشی، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، استہزاءً کہتا ہے، خوشی سے نہیں کہتا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اس کا رب آزماتا ہے، اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، فَقَدَّرَ عَلَيْهِ، تنگی کر دیتا ہے اس کے اوپر، رزقہ، اس کے رزق کو، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے، یعنی صبر بھی نہیں کر سکتا رب کی طرف فوراً ذلت کی نسبت۔ کلا، ہرگز وہ بات نہیں جو تم سمجھتے ہوئے مخاطب، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم اچھا سلوک نہیں کرتے یتیموں کے ساتھ، تب تو ہم نے تمہیں ذلیل کیا۔ ہم تمہیں دنیا میں کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ آگے اس کی وجوہات ذکر کی جا رہی ہیں، دنیا کے امتحانات کیوں آتے ہیں اس کی وجوہات۔ تو پہلی وجہ کیا ذکر کی گئی؟ بل لا تکرمون الیتیم،
تم اچھا سلوک نہیں کرتے یتیموں کے ساتھ، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تو نہیں ترغیب دیتے تھے تم ایک دوسرے کو علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے میں، مسکین کو۔ تو تیسری دفعہ تمہارے سامنے یہ آیت اسی طرح کی آ رہی ہے، جنت میں داخل کیوں نہیں کیے گئے؟ لم نکن نطعم المسکین، اور پھر سورہ دار میں فرمایا جنت میں داخل کیوں کیے گئے؟ کہ ہم مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ یہاں پر فرمایا کہ رب دنیا میں ذلیل کیوں کرتا ہے؟ تاکہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ جو آدمی اچھا سلوک نہیں کرتا اللہ اسے دنیا کے اندر کیا کر دیتا ہے؟ ذلیل کر دیتا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتے ہو تم میراث کا مال سارے کا سارا سمیٹ کر۔ وَتُحِبُّونَ، بیٹیوں کو حصہ بھی نہیں دیتے، حصے کھا جاتے ہو، جو قرآن نے حصے مقرر کیے وہ تم ادا نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ذلت تمہارا مقدر۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور پیار کرتے ہو تم مال سے جمن، جی بھر کے۔ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اذا دکت الارض دکن دکا، جب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین، دکن دکا، ریزہ ریزہ ہو جانا، ریزہ ریزہ۔ وجاء ربک والملک، اور جلوہ افروز ہوگا تیرا رب، آ جائے گا تیرا رب، والملک، اور فرشتے، صفاً صفا، صف در صف۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن جہنم سب کے سامنے۔ یومئذ، اس دن، یتذکر الانسان، سمجھ جائے گا انسان کہ انا لہ الذکریٰ، کہ مگر اس دن انسان سمجھ جائے گا ساری بات کو، لیکن وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، انا کیفا کے معنی میں ہے، تو کس طرح اس کو نصیحت مل سکے گی؟ اس دن تو سمجھے گا لیکن اس دن سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہے سمجھنے کا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کہ کاش، یا لیتنی، ہائے کاش، قدمت، آگے بھیجا ہوتا میں نے، لحیاتی، اپنی زندگی میں، کیا؟ کوئی نیک عمل۔ فیومئذ، پس وہ دن ایسا ہوگا، لا يعذب عذابہ احد، کہ نہ عذاب دے گا اللہ کا اللہ جیسا عذاب کوئی اور۔ وہ ایسا سخت دن ہوگا کہ اللہ کے عذاب جیسا کوئی بھی عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہیں جکڑے گا اللہ کی طرح جکڑنے والا کوئی بھی، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کی طرح جکڑ سکے کسی کو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور اس دن کہا جائے گا، اس دن یا موت کے وقت نیک روح سے خطاب ہوگا، اے روح نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، واپس لوٹ اپنے رب کی طرف، کیونکہ تو آئی بھی اس کی طرف سے ہے، تو اب واپس اپنے رب کی طرف لوٹ۔ یعنی دنیا میں انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، ٹھیک ہے، تو فرشتے نکال کر کیا کہتے ہیں؟ ارجعی الی ربک، واپس لوٹ اپنے رب کی طرف۔ کیوں واپس کا کیوں کہتے ہیں؟ ارجعی کا کیوں کہا؟ کیونکہ روح آتی بھی کس کی طرف سے ہے؟ راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ تو یہ تیسری نفس کا ذکر ہے 13ویں پارے میں۔ پہلے نفس کا ذکر نفس امارہ، اور پھر سورہ قیامہ کے اندر دوسرے نفس کا ذکر یعنی نفس لوامہ، اور یہاں پر فجر کے اندر تیسرے نفس کا ذکر یعنی نفس مطمئنہ۔ تو فادخلی فی عبادی، پھر شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں، یعنی قیامت کے دن، اور وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ فادخلی فی عبادی، سارے مفسرین نے اس کا معنی کیا یہ قیامت کے دن ہوگا،
یعنی روح اللہ کے پاس جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو واپس جسم میں لوٹائے گا اور نیک بندے میں داخل کر کے اسے کیا کہے گا؟ ادخلی جنتی، داخل ہو جا میری بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد، سورت کا نام ہے سورۃ چلو 20 منٹ کے بعد پڑھتے ہیں، پھر کہو کہ آخری دن سزا دے دے۔ میں تو ترس کھاتا ہوں لیکن میرے اوپر کوئی نہیں کھاتا۔